الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و امن والہ و اتم برہانہ و اعظم شانہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات روح کائنات جان کائنات باعث تخلیق کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد مالک کریم کی بارگاہ میں دعا ہے ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اور مجھ سے پہلے عظیم ثنا خان قاری محمد رضوان صدیقی صاحب نقیب محفل یہ بھی اپنی حاضری پیش کر رہے تھے۔ آپ کی اسی مسجد کے امام و خطیب حضرت علامہ مولانا قاری محمد شاہد اتاری صاحب، اللہ کریم سب کی کاوش اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے کہ جب تک اس دنیا میں قرآن پاک نازل نہ ہوا تھا تو اس دنیا میں اندھیرے تھے، سیاہی تھی، اور جب نزول قرآن ہوا تو روئے زمین کو اللہ تعالیٰ نے روشنی عطا فرما دی۔ بابا سے بلند بولے ذرا سبحان اللہ۔ اگر اس طرف والے بھائی تھوڑے قریب آ جائیں گے تو محفل کا ماحول بن جائے گا، دور بیٹھیں آگے بھائی سائڈ پہ آ جائیں، کوئی لمبا چوڑا خطاب مجھے نہیں کرنا، انشاءاللہ وقت مناسب پر ہم دعا کر دیں گے، بس علم کے چند موتی آپ کو پیش کرنے ہیں، توجہ سے سنیں گے، صرف سبحان اللہ کہتے رہیں گے تو ایک محفل کا ماحول بنا رہے گا کہ جب تک قرآن پاک اس دنیا میں نازل نہ ہوا تھا، ابو بکر تو موجود تھے لیکن وہ ابو بکر بن ابو قحافہ تھے، اور جب نزول قرآن ہوا تو پھر ابو بکر صدیق اکبر بن جاتے ہیں۔ جب تک قرآن نازل نہ ہوا تھا عمر تو موجود تھے لیکن وہ عمر بن خطاب تھے، اور جب قرآن پاک روئے زمین پہ نازل ہوا تو پھر عمر فاروق اعظم بن جاتے ہیں۔ جب تک قرآن اس دنیا میں نازل نہ ہوا تھا عثمان موجود تھے لیکن وہ عثمان بن عفان تھے، اور جب قرآن پاک نازل ہوا تو پھر عثمان ذو النورین بن جاتے ہیں، عثمان جامع القرآن بن جاتے ہیں۔ جب تک قرآن اس دنیا میں نازل نہ ہوا تھا علی تو موجود تھے اور وہ علی بن ابو طالب تھے، اور جب روئے زمین پہ قرآن پاک نازل ہوا تو پھر علی شیر خدا بن جاتے ہیں، علی اسد اللہ الغالب بن جاتے ہیں، علی امام المشارق والمغارب بن جاتے ہیں۔ اور جب تک قرآن اس دنیا میں نازل نہ ہوا تھا بلال تو موجود تھے لیکن وہ حبشہ سے بکتے بگائے مکے میں پہنچے تھے، اور قرآن پاک کی دولت جب انہوں نے اپنے سینے سے لگا لی تھی تو پھر چلتے مکے کی گلیوں میں تھے اور قدموں کی آواز جنت کی حوریں سنا کرتی تھی۔ اور جب تک قرآن نازل نہ ہوا تھا تو لوگ غلامی میں تھے، حضرت بلال امیہ کی غلامی میں تھے، اور قرآن پاک کی دولت کو
جب آپ نے سینے سے لگا لیا تو پھر آپ کو کعبے کی چھت پہ چڑھا دیا گیا. نہ کال اتے نہ حال اتے نبی دا حسنو جمال اتے او واہو عشقا میں تیرے صدقے اج کعبہ تھلے بلال اتے اج کعبہ تھلے بلال اتے. قرآن پاک اپنے پڑھنے والوں کو عزتیں دیتا ہے. قرآن پاک سے جو محبت کرتا ہے دنیا میں بھی وہ سرخ روح ہوتا ہے, قبر میں بھی سرخ روح ہوتا ہے, آخرت میں بھی اللہ کریم اسے کامیابیاں عطا فرماتا ہے کہ جو شخص رب کے قرآن سے محبت کر لے. ہمیں لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ, کہ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پہ نازل کرتے وہ اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتے. کسی مخلوق میں قرآن پاک کی دولت کو اٹھانے کی طاقت نہ تھی. رب تعالیٰ نے قرآن پاک پہلے اپنے محبوب کے سینے پہ نازل فرمایا. حضور کے سینے پہ انوار و تجلیات آئیں اور پھر حضور کے سینے کی انوار و تجلیات کو امت نے حاصل کیا ہے, پھر امت تک پہنچی ہے. آپ اس کی مثال کو یوں سمجھیں کہ سورج کی طرف دیکھنا مشکل ہے. سورج کو جو دیکھے گا آنکھیں اس کی جھنجھلا جائیں گی, اور چاند کو دیکھنا آسان ہے, آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں. تو اب سورج کی روشنی جب چاند پہ پڑتی ہے تو چاند کی روشنی کو دیکھنا آسان ہو جاتا ہے. اور اسی طرح جو قرآن پاک کی انوار و تجلیات ہیں وہ حضور کے سینے پہ نازل ہوئیں اور حضور کی برکت سے آپ کی امت کو حاصل ہو گئی. قرآن پاک میں اللہ نے بڑی عظمتیں رکھی اور قرآن اپنے پڑھنے والوں کو عزتیں دیتا ہے, عظمتیں دیتا ہے, بلندیاں دیتا ہے. مدینہ پاک کے اندر ایک یہودی تھا جس کا نام ابن جبیر تھا. وہ بڑا تاجر تھا, ملک شام میں تجارت کے لیے جاتا. ایک مرتبہ ملک شام میں تجارت کے لیے پہنچا, بہت سارا سامان اس نے خرید لیا. سوچنے لگا کہ چلو ایسا کرتا ہوں کہ ایک غلام خرید لیتا ہوں اور غلام میرا مال تجارت کو اٹھائے گا اور مدینہ پاک جا کر اپنا مال تجارت بیچوں گا, اس کے بعد پھر یہ اپنا غلام بھی بیچ دوں گا. اس نے غلام کو خرید لیا. غلام 14 سال عمر ہے اور غلام خرید کر اس نے سامان اس کے حوالے کر دیا. اسے غلامی میں لے کر یہ مدینہ پاک میں پہنچ جاتا ہے. مال تجارت اس کا 2 دن میں بک جاتا ہے. غلام کمزور تھا, بظاہر اس کی شکل و صورت نہ تھی. ابن جبیر نے کہا, اپنے غلام کو کہا دھوپ میں کھڑے ہو جاؤ اور آوازیں لگاؤ, لوگوں مجھے خریدو, کوئی خرید لے مجھے. یہ غلام 3 دن تک آوازیں لگاتا رہا, اس کا کوئی خریدار ہی نہ آیا, اسے کوئی خریدنے والا ہی نہ آیا. ابن جبیر کو بڑا غصہ چڑھا کہ تمہاری وجہ سے میں گھر جانے میں مجھے تاخیر ہو رہی, اور تم بکو گے تو میں گھر پہنچوں گا. اور پھر عرب کی گرمی, سخت دھوپ اور تپتی ہوئی دھوپ میں اس نے غلام کو کھڑا کر دیا ہے, آوازیں لگا رہا ہے. یہودی دیکھ رہے ہیں وہ کتنا ظلم کیا جا رہا ہے اس غلام کے اوپر. اسے کوئی بھی خریدنے کے لیے نہیں آتا ہے. مدینہ پاک کے اندر ایک عورت تھی جس کا نام تسویتا تھا. اسے یہ خبر پہنچی کہ مدینے کے بازار میں ایک غلام پر بڑا
ظلم و ستم کیا جا رہا ہے، تثبیتہ نے غلام کو خرید لیا اور اپنے پاس اپنی خدمت کے لیے رکھ لیا۔ مدینہ پاک میں یہ خبر بڑی مشہور ہو گئی کہ تثبیتہ رحم دل ہے اور بڑا رحم کرتی ہے، لوگوں پہ ترس کھاتی ہے اور بڑی اچھی نیک عورت ہے۔ تثبیتہ کی نیک نامی مدینہ پاک کے اندر بڑی مشہور ہو گئی، اور حذیفہ جو ابھی مسلمان نہ ہوئے تھے، یہ مکہ پاک سے مالی تجارت لے کر مدینہ منورہ میں آیا کرتے تھے۔ یہ اپنا مالی تجارت لے کر آئے، لوگوں نے بتایا اور یہاں پر ایک تثبیتہ نامی عورت ہے، بڑی رحم دل ہے، اس نے غلام خریدا ہے، غلام کو کوئی بھی خرید نہ رہا تھا اور اس نے بڑا ترس کھایا ہے۔ حذیفہ کو بڑا اچھا لگا، پیغام نکاح بھیجا، کہا کہ اتنی اچھی عورت ہے، رحم دل ہے، میں اسے نکاح کرتا ہوں۔ پیغام نکاح بھیجا، اس سے نکاح کر لیا۔ اب یہ تثبیتہ حضرت حذیفہ کی نکاح میں آ گئی، وقت گزرا اور حضرت حذیفہ کہنے لگے میرا علاقہ مکہ ہے، میں نے مکے جانا ہے واپس، تو چلو میرے ساتھ مکے۔ تثبیتہ کہتی میں اب تمہارے نکاح میں ہوں، جہاں مرضی لے چلو۔ آج یہ غلام ہے اور اس غلام کا نام سالم تھا۔ تثبیتہ کہنے لگی یہ غلام بھی اپنے ساتھ لے چلتے ہیں مکے میں۔ حذیفہ کہنے لگے ٹھیک ہے لے چلو۔ اب یہ تینوں حذیفہ، تثبیتہ اور سالم مکہ پاک میں پہنچے، اور حذیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دوست تھے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے حذیفہ کو دعوت اسلام پیش کی، کہا کہ اے حذیفہ اور چلو چل کر دیکھو تو صحیح، ہمارے نبی کو دیکھو تو صحیح کہ انہوں نے اعلان نبوت کیا ہے، چل کر ان کی زیارت تو کرو۔ حذیفہ چلتے ہیں، ان کی زوجہ تثبیتہ چلتی ہے اور ان کے غلام سالم چلتے ہیں۔ یہ تینوں افراد حضور کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں، حضور کا چہرہ مبارک دیکھتے ہیں، آپ اسی وقت ہی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے ہیں۔ دیکھنے والے تو کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری، ایسے صورت نو میں جان آکھاں کہ جانے جہان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں، اور جس شان تو شانہ سب بنیاں۔ اب حضرت حذیفہ بھی مسلمان ہو گئے، تثبیتہ بھی مسلمان ہو گئی، ان کا غلام سالم بھی مسلمان ہو جاتا ہے۔ ایک دن حضرت تثبیتہ کہنے لگی او سالم میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے اپنے غلاموں پہ رحم کیا کرو، ان پہ ترس کھایا کرو، ان سے کام کم دیا کرو، اور میں نے حضور علیہ السلام سے یہ بھی سنا ہے کہ جو اپنے غلام کو آزاد کرے گا اللہ اسے جہنم کی آگ سے آزاد کر دے گا۔ جاؤ سالم میں نے تمہیں آزاد کیا۔ سالم سن کے رونے لگے کیونکہ چھوٹے تھے، 14 سال عمر تھی۔ سالم روتے روتے کہنے لگے میں جاؤں گا کہاں، حالانکہ آزادی بہت بڑی نعمت تھی، آزادی کسی نعمت سے کم نہ تھی، اس کے باوجود بھی سالم کہنے لگے میں جاؤں گا کہاں، میں تو ملک شام سے چلا تھا، پھر میں مدینہ پاک پہنچا تھا، اور پھر وہاں سے مکے میں آیا ہوں، اور میرا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں، مجھ بیٹے تو اپنے دیس واپس میں پلٹ بھی نہیں سکتا۔ حضرت حذیفہ فرمانے لگے اور چلو تم ہمارے گھر میں رک جاؤ، ہمارے گھر میں رہنے کی تمہیں اجازت ہے، گو کہ تمہیں آزاد کر دیا گیا ہے لیکن ہمارے گھر میں تم رہ سکتے ہو۔ اب حضرت سالم کو آزاد ہو چکے تھے، ان کو وقت ملتا تھا، اور جو بھی ان کو وقت ملتا یہ کہیں اور نہ گزارتے بلکہ مدینے والے کے قدموں میں حاضر ہو جاتے، حضور کی بارگاہ میں پہنچتے تھے۔ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے او دیدار کا عالم کیا ہوگا۔
تو دیدار کا عالم کیا ہوگا؟ حضرت سالم صبح و شام حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، سرکار کی زیارت کرتے، سرکار علیہ السلام کی صحبت میں بیٹھا کرتے، اور وہ زمانہ نزول قرآن کا زمانہ تھا، قرآن پاک نازل ہوتا تھا، اور جو بھی قرآن پاک کی آیتیں نازل ہوتی حضرت سالم رضی اللہ تعالی عنہ فوراً اسے یاد کر لیتے، ان آیتوں کے حافظ بن جاتے، انہیں حفظ کر لیا کرتے، اور پھر حضرت سالم کو اللہ نے آواز بڑی پیاری عطا کی، آواز بڑی خوبصورت تھی، اور پھر حضرت سالم رضی اللہ تعالی عنہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے، اور بسا اوقات رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت سالم کو اپنے سامنے بٹھاتے اور فرماتے کہ سالم چلو مجھے تلاوت قرآن پاک سناؤ۔ حضرت سالم جب قرآن پاک کی تلاوت کرتے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اشک باری کیا کرتے تھے، حضور کی آنکھوں سے آنسو نکلتے تھے۔ وقت گزرتا گیا، یہاں تک کہ حکم آ گیا کہ اے محبوب مکے سے ہجرت کرو اور مدینہ پاک میں تشریف لے چلو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو پہلے ہی اعلان فرما دیا کہ جس سے ہو سکے پہلے مدینے میں پہنچ جائے، میں بھی جلد تمہارے پیچھے مدینے میں آ جاؤں گا۔ اب اکابر صحابہ وہ حضور سے پہلے ہی یہاں سے ہجرت کر کے مدینے پاک پہنچ گئے تھے، اور مسجد قباء کے اندر حضرت عمر فاروق بھی موجود ہیں، اور بڑے بڑے بزرگ صحابہ مسجد قباء کے اندر موجود ہیں۔ حضرت سالم بھی ہجرت کر چکے ہیں، اذان ہوئی اور نماز کا وقت آیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے آواز دی، کہا کہ اے سالم تمہاری قرات بڑی اچھی ہے، تم قرآن پاک بڑا خوبصورت تلاوت کرتے ہو، اور تمہاری قرات تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں، تو آؤ آج آگے بڑھو اور سالم ہم سب کو نماز پڑھاؤ، آج امامت آپ کرو اور ہم پیچھے کھڑے ہو کر آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ حضرت سالم رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ پاک میں مسجد قباء کے اندر آپ نماز پڑھا رہے ہیں، اور مدینے کی یہودی وہاں سے گزرے اور دیکھ کر حیران رہ گئے، ارے یہ تو وہی سالم ہے کہ جو 3 دن تک مدینے کے بازار میں آوازیں لگاتا رہا، یہ تو وہی ہے کہ جو غلامی کے اندر تھا، اور یہ تو وہی ہے کہ جس کو کوئی خریدنے والا نہ تھا، اور آج رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدموں کی برکت سے اور سالم کو وقت کا امام بنا دیا گیا ہے۔ قرآن کی محبت نے ان کو بلندیوں پہ لے گئی، اور قرآن پاک اپنی تلاوت کرنے والوں کو، قرآن پاک اپنی محبت کرنے والوں کو زمین سے اٹھا کر آسمانوں پہ لے جاتا ہے، آسمانوں کی بلندیوں پہ لے جاتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے قرآن سنا ہے، حضور سے قرآن کو یاد کیا ہے، اور آپ کا وہ ماضی جو مدینہ پاک میں تھا اور 3 دن کوئی خریدنے نہیں آیا، چونکہ بظاہر آپ کا کوئی حسن بھی نہ تھا، بظاہر اتنے خوبصورت بھی نہ تھے، عمر بھی چھوٹی تھی اور کمزور بھی تھے، اور کوئی خرید بھی نہ رہا تھا، اور جب قرآن پاک کو آپ نے یاد کیا ہے، اس سے محبت کی ہے، تو پھر اکابر صحابہ پیچھے موجود ہیں اور حضرت سالم امامت کروا رہے ہیں۔ میرا روپ بھی نہیں، میرا رنگ بھی نہیں، اور مینو یار منان در ڈھنگ بھی نہیں، میرا عشق بھی رومی ورگا نہیں، اور میری جامی ورگی ٹور نہیں، ہن سونیا تیری مرضی ہے، میرا تے کوئی زور نہیں، اور واہ وک گئیاں میں تیرے نام تو نہیں تے کون کمینی نو جاندا سی، میرے گل وچ پٹا تیرے نام دا، تیرے نام نو جگ سو جاندا سی، تیرا نام لے کے لنگ پال ویساں مینوں آسیرا تیری شان دا سی، لگا جو باغ کمینی نو حیدر او سارا پید محبوب سبحان اللہ دے۔
اشارہ فیض محبوب سبحان غازی. دیکھیں جو پہلے غلامی میں تھے اور جن کو کوئی خریدنے والا نہ تھا، قرآن پاک نے ان کو وقت کا امام بنا دیا ہے. خلافت عثمانیہ کا نام آپ نے سنا ہے. خلافت عثمانیہ میں 1000 سال مسلمانوں نے دنیا میں حکومت کی ہے، اور خلافت عثمانیہ کے پہلے خلیفہ جن کا نام عثمان تھا، ان کے علاقے کے لوگوں نے نکال دیا. اپنے پیر صاحب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. پیر صاحب نے کہا اس کمرے میں رک جاؤ. رات سونے لگے تو پاؤں کی طرف قرآن پاک رکھا ہوا تھا، فوری اٹھ کے بیٹھ گئے اور روتے رہے، معافی مانگتے رہے کہ اللہ مجھے معاف کر دے. قرآن پاک کی طرف میرا قدم ہو گئے اور رو رہے ہیں. اتنے میں دروازے پہ دستک ہوئی اور پیر صاحب تشریف لائے. فرمانے لگے کہ اے عثمان، تو نے قرآن پاک کا ادب کیا ہے، احترام کیا ہے. تو میں ابھی سو رہا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میری خواب میں تشریف لائے اور فرما رہے تھے کہ عثمان نے قرآن پاک کا احترام کیا ہے. تو قرآن پاک نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی ہے کہ میرے مولا میرے ادب کرنے والے کو دنیا میں حکومت عطا فرما دے. قرآن کا احترام کرنے کی وجہ سے اور عثمان کو خلافت مل گئی، حکومت مل گئی، اقتدار مل گیا، سلطنت مل گئی، خلافت عثمانیہ قائم ہوئی. تو پیارے بھائیوں، قرآن پاک کا جو احترام کرتا ہے اسے عزتیں بھی دی جاتی ہیں، اسے حکومت بھی دی جاتی ہے، اس کا احترام بھی لوگوں سے کروایا جاتا ہے کہ یہ حافظ قرآن ہے، یہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے والا ہے، یہ قرآن پاک کے ساتھ محبت کرنے والا ہے. اور دنیا میں رہتا ہے تو لوگ احترام کرتے ہیں، اور جب قبر میں جاتا ہے تو قرآن پاک کی محبت قبر میں بھی کام آتی ہے. شرح الصدور میں لکھا ہے کہ جب بندے کو قبر میں رکھا جاتا ہے، عذاب کے فرشتے دائیں جانب سے آتے ہیں تو قرآن پاک آگے کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ عذاب کے فرشتوں واپس چلے جاؤ، یہ جو قبر والا ہے اور یہ تو تلاوت قرآن کرنے والا تھا، یہ قرآن کی تلاوت کیا کرتا تھا. عذاب کے فرشتے بائیں جانب سے آتے ہیں اور قرآن پاک دفاع میں کھڑا ہو جاتا ہے، اور پھر عذاب کے فرشتے پاؤں کی طرف سے آتے ہیں، قرآن پاک آگے کھڑا ہو جاتا ہے. عذاب کے فرشتے سر کی جانب سے آتے ہیں، قرآن پاک آگے دفاع میں کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ عذاب کے فرشتوں اور واپس چلے جاؤ، یہ تو وہ شخص ہے جو میری تلاوت کیا کرتا تھا. قبر میں بھی فائدہ، دنیا میں بھی عزتیں. اور مسلمان کا عقیدہ ہے، ایمان ہے اس بات پہ قیامت کے دن دوبارہ اٹھایا جائے گا. رب تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. ہم نے تم کو پہلے پیدا کیا اور پھر ہم تمہیں موت دیں گے، قیامت کے دن پھر تمہیں دوبارہ اٹھایا جائے گا. اور جب قبروں سے اٹھیں گے قیامت کی ہولناکی ہوگی، قیامت کی وحشت ہوگی. قیامت کا 50,000 سال کے برابر ایک دن ہوگا. زمین تانبے کی ہوگی، سورج سوا میل پہ رہ کر آگ برسا رہا ہوگا. اور رب کے قرآن نے ارشاد فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ. جس دن ماں اپنے بچوں کو بھول جائے گی، باپ اپنے بیٹوں کو چھوڑ دے گا، بھائی بہن آپس میں جدا ہو جائیں گے. الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. کہ گہرے دوست آپس میں دشمن بن جائیں گے سوائے متقین کے. اس وقت رشتہ داریاں ختم، ماں باپ کا رشتہ ختم، بھائی بہنوں کا رشتہ ختم. اور جو اس وقت چیز کام آئے گی اور قرآن پاک کی محبت کام آئے گی. میرے حضور ارشاد فرماتے جب بندہ قبر سے اٹھے گا تو قبر کے باہر ایک خوبصورت شکل میں نوجوان کھڑا ہوگا.
تو قبر والا کہے گا من انتا، اور تو کون ہے؟ تو حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص قبر کے باہر خوبصورت شکل میں کھڑا ہوگا وہ کہے گا کہ اے بندے میں تیری تلاوت قرآن پاک ہوں، اور دنیا میں جو تو تلاوت کرتا رہا میں وہ تیری تلاوت قرآن ہوں، اور آج میں تمہیں ریسیو کرنے آیا ہوں، آج میں تمہیں لینے آیا ہوں۔ جن لوگوں نے بیرون ملک کا سفر کیا ہے وہ جانتے ہیں کہ کوئی وہاں ایئرپورٹ پہ لینے آ جائے تو بندہ ساری زندگی اسے یاد رکھتا ہے کہ فلاں موقع پر میں نے سفر کیا تھا، پردیس میں گیا تھا، مجھے اجنبیت تھی، میرا کوئی جاننے والا نہ تھا، اور فلاں بندہ مجھے لینے آیا تھا، ساری زندگی بندہ اسے یاد رکھتا ہے۔ تو ذرا غور کریں کہ قیامت کے دن قرآن پاک کی محبت یہ بندے کو تنہا نہیں چھوڑے گی، اور بلکہ قرآن پاک خود لینے کے لیے آئے گا، خود ریسیو کرنے آئے گا، اور پھر قرآن پاک اپنی تلاوت کرنے والوں کو رب کی بارگاہ میں عرش الہی کے نیچے لے جائے گا، اور کہے گا کہ باری تعالیٰ یہ وہ شخص ہے جو ساری زندگی قرآن پڑھتا رہا، تو مولا اسے عزت عطا فرما اور اسے تاج عطا فرما۔ تو رب تعالیٰ کی بارگاہ میں قرآن پاک اپنی تلاوت کرنے والوں کو خوبصورت تاج لے کر پہنائے گا، اس کی عزتیں ہوگی، جہاں سے گزرے گا لوگ کہیں گے اور یہ حافظ قرآن جا رہا ہے، یہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے والا جا رہا ہے، یہ قرآن پاک کے ساتھ محبت کرنے والا جا رہا ہے، کہ درس قرآن اگر ہم نے بلایا نہ ہوتا اور یہ زمانے نے دکھایا نہ ہوتا۔ آج ہم دیکھیں کہ ہمارے گھروں میں پریشانیاں، بیماریاں اور طرح طرح کی ناچاکیاں موجود ہیں، وجہ کیا ہے؟ اور رب کے قرآن کو تو رکھا ہے لیکن اس کی تلاوت نہیں کرتے، پھر گھروں میں پریشانیاں آئیں اور لوگ پریشان ہوئے، اور حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ جس طرح آسمان پہ ستارے چمکتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ آسمان پہ ستارے چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور جو لوگ سمندر میں سفر کیا کرتے تھے وہ ستاروں کو دیکھ کر اپنی راہ کو متعین کرتے تھے، اپنے سفر کو متعین کیا کرتے تھے، ستاروں کی روشنی کو دیکھ کر اپنے سفر کی سمت کی طرف جایا کرتے تھے اور اپنی منزل پر وہ پہنچتے تھے۔ تو آسمان پہ ستارے ہدایت کی نشانی ہے کہ ان کی طرف چلنے سے بندہ اپنی منزل پہ پہنچ جاتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا میں جن گھروں میں تلاوت قرآن پاک کی جاتی ہے تو وہ گھر دنیا میں اس طرح چمکتے ہیں کہ جس طرح آسمان پہ ستارے چمکتے ہیں۔ آسمان والوں کو دنیا کے گھر ستاروں کی طرح چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور جن گھروں میں رب کے قرآن کو پڑھا جاتا ہے وہ چمک رہے ہوتے ہیں۔ اور پھر رحمت کے فرشتے جو زمین پہ اترتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کی ڈیوٹیاں ہیں، کوئی فرشتہ ہوا چلاتا ہے، کوئی فرشتہ بارش برساتا ہے، کوئی فرشتہ لوگوں کو رزق پہنچاتا ہے، کسی فرشتے کی ڈیوٹی مسجد میں ہے اور کوئی قیام میں ہے، رکوع میں ہے، سجدے میں ہے۔ اور یہ فرشتے جو زمین پہ اترتے ہیں تو پہلے ان گھروں میں اترتے ہیں اور جن گھروں میں رب کے قرآن کو پڑھا جاتا ہے، اور پھر اپنی اپنی ڈیوٹی پہ جہاں جانا ہوتا ہے اس کے بعد جاتے ہیں، پہلے ان گھروں میں آتے ہیں اور جن گھروں میں قرآن پاک کو پڑھا جاتا ہے۔ تو آئیے آج اس محفل پاک کے صدقے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم یہی التجا کریں کہ رب تعالیٰ ہمیں بھی قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور لوگ اسے کثرت کے ساتھ پڑھتے تھے اور زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کو پڑھا جاتا تھا،
امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک ختم قرآن صبح کے وقت کرتے اور ایک ختم قرآن شام کو کیا کرتے تھے۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ ایک ختم قرآن صبح کرتے اور ایک ختم قرآن آپ شام کو کیا کرتے۔ مولا کائنات شیر خدا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ جب میں طواف کعبہ کرتا ہوں اور طواف کعبہ کرتے کرتے میں حجر اسود کے قریب آتا ہوں اور حجر اسود سے لے کر باب کعبہ تک یہ جو جگہ ہے ملتزم کہلاتی ہے اور چند قدم کی یہ جگہ ہے، مولا کائنات حضرت شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ حجر اسود سے بسم اللہ سے قرآن پاک کی تلاوت کا میں آغاز کرتا ہوں اور باب کعبہ پہ پہنچنے سے پہلے میں ایک ختم قرآن کر لیتا ہوں۔ آپ فرماتے جب سواری میں سوار ہونے لگتا ہوں ایک پاؤں رکاب میں رکھتا ہوں اور دوسرا پاؤں رکھنے سے پہلے ایک ختم قرآن کر لیتا ہوں۔ ایک دن حضرت شیر خدا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدہ خاتون جنت عابدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا کہ اے فاطمہ میں تو اتنے قلیل وقت میں ایک ختم قرآن کر لیتا ہوں تو آپ کتنے وقت میں قرآن پاک پڑھتی ہیں؟ سیدہ خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرمانے لگی کہ اے علی جب میں چکی میں دانے ڈالتی ہوں اور چکی کو گھمانے لگتی ہوں اور ابھی ایک چکر چکی کا پورا نہیں ہوتا میں ایک ختم قرآن کر لیتی ہوں۔ نعرہ تکبیر، اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ یہ ان کی کرامت تھی کہ کم وقت میں زیادہ قرآن پڑھ لیتے۔ اب ذہن میں سوال آئے گا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے وقت کو لمبا کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے وقت کو مختصر کر دیتا ہے۔ جب حضور نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کا دن 50,000 سال کے برابر ہوگا، صحابہ نے عرض کی آقا 50,000 سال گزریں گے کیسے؟ میرے آقا نے فرمایا کہ ایمان والوں پہ قیامت کا دن بس اتنا ہی ہوگا اور جتنے وقت میں 4 رکعت نماز فرض ادا کی جاتی ہے اتنے وقت میں ان کے قیامت کا دن گزر جائے گا۔ اللہ جس کے لیے چاہے وقت کو لمبا کر دیتا ہے، جس کے لیے چاہے وقت کو چھوٹا کر دیتا ہے، جس کے لیے چاہے وقت کو طویل کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہے وقت کو مختصر کر دیتا ہے۔ یہاں ہمارے ہاں فیصل آباد کے قریب ایک علاقہ ہے شاہکوٹ اس کا نام ہے، وہاں دربار شریف ہے 9 لکھ ہزاری۔ ان بزرگوں کو 9 لکھ ہزاری کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ اپنے پیر صاحب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کہا حضرت کوئی وظیفہ دے مجھے پڑھنے کے لیے۔ پیر صاحب نے فرمایا ایک آیت ہی پڑھنے کے لیے، کہا کہ اس آیت کو 9 لاکھ مرتبہ پڑھنا ہے۔ کتنی مرتبہ پڑھنا ہے؟ 9 لاکھ مرتبہ۔ اب یہ راستے میں بھول گئے، گھر پہنچے تو یاد نہ آئی کہ وہ آیت کون سی تھی جو پیر صاحب نے پڑھنے کے لیے دی تھی۔ کہا کہ چلتا ہوں اور واپس چل کے پوچھتا ہوں کہ حضرت بتائیں وہ آیت کون سی تھی۔ جب یہ واپس پلٹ کے آئے تو پیر صاحب انتقال کر گئے۔ انہوں نے جنازہ پڑھا تو قرآن پاک اٹھایا، کہا کہ پیر صاحب نے ایک آیت دی تھی پڑھنے کے لیے 9 لاکھ مرتبہ اور میں بھول گیا ہوں کہ وہ آیت کون سی ہے، لیکن ہے وہ آیت قرآن پاک کے اندر ہی موجود۔ تو انہوں نے قرآن پاک کو پڑھنا شروع کیا اور اپنی پوری زندگی میں 9 لاکھ ختم قرآن کر دیے تھے اور 9 لاکھ قرآن پاک پڑھے تھے۔ ان کا نام ہی مشہور ہو گیا 9 لکھ ہزاری۔ آج غور اس بات پہ کرنا ہے، کیا ہم نے رمضان گزرا تو کیا ایک ختم قرآن بھی کیا کہ نہیں کیا؟
کیا ہم روزانہ کچھ نہ کچھ وقت قرآن پاک کو بھی دیتے ہیں یا نہیں دیتے؟ دنیا کے لیے وقت ہے، دوستوں کے لیے وقت ہے، موبائل کے لیے وقت ہے، فیس بک کے لیے وقت ہے، ہم ہر چیز کو وقت دیتے ہیں، اور کیا رب کے قرآن کو بھی وقت دیتے ہیں یا نہیں دیتے؟ اس لیے پیارے بھائیوں، آئیے آج کی اس محفل پاک کا صدقہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہی دعا کرتے ہیں کہ مولا کریم ہم کو بھی تلاوت قرآن پاک کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ الحمد